گرامی قدر حاضرین، قرون اولیٰ کے افراد جنہیں خود سرکار دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خیر القرون فرمایا، یعنی بہترین زمانے کے لوگ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ شرف عطا فرمایا تھا، یہ ادب خود ایجاد کرتے تھے۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ شاید آپ نے جملے پہ غور نہیں کیا، دوبارہ سماعت فرمائیں۔ سرکار نے جنہیں خیر القرون فرمایا کہ یہ زمانے کے بہترین لوگ ہیں، بلکہ بہترین زمانے کے بہترین لوگ ہیں۔ سرکار کا دور تھا نا جی، سرکار کا دور ہے، تو حضور کا دور ہر زمانے سے بہتر زمانہ ہے، اور سرکار کے زمانہ کے لوگ ہر زمانے کے لوگوں سے بہتر لوگ ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں خیر القرون فرمایا تھا، وہ سرکار کی تربیت کی وجہ سے ادب خود ایجاد کرتے تھے۔ بہت سارے ایسے واقعات آپ کو مل جائیں گے، وہاں نہ قرآن عزیز کی کوئی آیت آپ کو ملے گی، نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہی آپ کو ملے گا، کچھ نہیں، لیکن ادب کے ایسے پیمانے آپ کے سامنے آئیں گے کہ یوں لگتا ہے کہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا حکم، نہ سرکار کا حکم، بلکہ یہ ان کی تربیت کا تقاضا ہے، انہوں نے یہ احترام خود ایجاد کیا ہے۔ اور یہ بھی نہیں سمجھنا کہ چونکہ یہ ادب احترام ان کی خود کی ایجاد تھی، لہٰذا یہ ثابت نہیں، اس کا فائدہ کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ان کے ایجاد کردہ احترام کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کوئی مجال نہ ہوتی، قرآن اتر رہا تھا، وحی نازل ہو رہی تھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم خود موجود سے سرکار منع فرما دیتے، سرکار منع فرما دیتے، لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقام پر بھی ممانعت ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ جو احترام، تعظیم اور ادب کے تقاضے اس وقت سامنے آئے ہیں، سرکار نے ان کو برقرار رکھا ہے۔ اور جناب یہ اصل سبب اس کا یہ تھا کہ حقیقتاً جس درسگاہ اور دارالعلوم سے یہ افراد پڑھ رہے تھے، جس درسگاہ سے، درسگاہ مدینہ منورہ، دارالعلوم مسجد نبوی شریف، دارالعلوم جامعہ نعیمیہ، دارالعلوم جامعہ نظامیہ، یہ اپنی جگہ رہا، اور یہاں کے فضلاء بھی اپنی جگہ رکھے کہ جناب یہ جامعات ہیں کہ جن کے فضلاء اور یہاں کے پڑھے لوگ لائق ہوتے ہیں، یہ اپنی جگہ رہا۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ یہاں کے پڑھے لوگ اگر قابل ہیں تو دارالعلوم مدینہ منورہ کے پڑھے ہوئے لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ نے انہیں کیا شرف نصیب فرمایا ہوگا۔ اور یہ ایسی درسگاہ ہے، یہ ایسا دارالعلوم تھا کہ اس درسگاہ کا بھی اور اس درسگاہ کے معلم استاذ یعنی معلم کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ادب خود اللہ ارشاد فرماتا تھا۔ یہ سبب تھا کہ یہاں اس دارالعلوم اور درسگاہ کا ہر فاضل معروف ہو یا غیر معروف، ہر فاضل اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا محبوب تھا اپنے درجہ کے مطابق۔ اور سرکار موجود ہیں تو بڑی بات ہے، سرکار موجود نہ ہوں تو تب بھی فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگوں کے ہاتھ سے، ان کے قول سے، ان کے عمل سے احترام اور تعظیم کے تقاضے کبھی آپ کو فراموش نظر نہیں آئیں گے۔ گرامی قدر حاضرین، میں اس کی وجہ آپ کو بیان کر دی میں نے کہ حقیقتاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ایسی فرما دی تھی کہ اب ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ ہم نے ادب اور احترام کو کہاں اور کیسے کیسے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ میں ایک دو مثالیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ دیکھیے کہ یہ تربیت کے انداز ہوتے ہیں۔
بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، یہ حضور کی تربیت یافتہ ہے، سرکار کی تربیت ہے اور حضور کی تربیت یافتہ قوم ہے۔ سرکار دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ایوب انصاری راوی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتا احدکم الغائط، جب تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کر کے آئے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، یہ تربیت ہے، جب تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کر کے آئے یا قضائے حاجت کے لیے آئے، قضائے حاجت کے لیے آئے یعنی بیت الخلاء میں داخل ہو، تو یہ جملہ سماعت فرمائیے، ادب کا کتنا بڑا درس ہے جو سرکار خود ارشاد فرما رہے ہیں اپنے اصحاب کو اور اصحاب کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی ساری امت کو، کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں داخل ہو، قضائے حاجت کے لیے آئے، فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، او کما قال علیہ السلام، فرمایا اس پر لازم ہے، اس کو چاہیے قبلے کی طرف نہ اپنا منہ کرے نہ پشت کرے، قبلے کی طرف نہ منہ کرے نہ پشت کرے۔ اندازہ فرمائیے، جانب قبلہ بیت اللہ شریف، آپ پاکستان میں موجود ہیں، یہاں آپ سے ہزاروں میل دور ہے بیت اللہ الحرام اور کعبہ معظمہ کہ وہ انوار جنہیں قبلہ ہونے کی حیثیت حاصل ہے، جہاں آپ اندازہ فرمائیے کہ تحت الثری سے لے کر عنان سما تک، یعنی آسمان کی بلندیوں تک، یہ جتنا ہے یہ سارا کا سارا ایک نور ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اور میری اور قیامت تک آنے والی حضور کی ساری امت کا قبلہ بنا دیا ہے۔ یہ اس کا احترام ہے جو ہزاروں میل دور ابھی ہم سے موجود ہے۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں اور درس سے ادب دے رہے ہیں، سرکار تعظیم کا سبق سکھا رہے ہیں، کیا کہ جب تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کے لیے آئے تو تمہارا بیت الخلاء جو ہے، تمہارا واش روم جو ہے، اس میں سمت ایسی ہونی چاہیے، نہ تمہارا منہ قبلے کی جانب ہونا چاہیے اور نہ تمہاری پشت قبلے کی جانب ہونی چاہیے۔ آپ اندازہ فرمائیے، یہ درس ہے۔ اور اگلا مرحلہ جسے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اب اس کی علت کیا ہے، سبب کیا ہے، وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً اور موقوفاً بھی بعض روایات کے مطابق مروی ہے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مرفوعاً فرمائیں تو حدیث کے لفظ یہ ہیں، اذا اتا احدکم الغائط، جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء آئے، قضائے حاجت کے لیے آئے، فَلْيُكْرِمْ قِبْلَةَ اللَّهِ، فرمایا اس کو چاہیے اللہ کے بنائے ہوئے قبلے کی تکریم اور تعظیم کو پیش نظر رکھے، رب کے بنائے ہوئے قبلے کی تعظیم کو پیش نظر رکھے، فَلَا يَسْتَقْبِلَنَّ الْقِبْلَةِ، اس کا منہ قبلے کی جانب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ادب کا پہلا درس ہے۔ حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار کی تربیت کے انداز ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تشریف لائے قضائے حاجت سے، حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بیر جمل کی طرف آ رہے تھے، فسلمت علیہ، میں نے حضور کو سلام کیا، لیکن آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیے بغیر آگے گزر گئے، حضور نے جواب نہیں دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اس قدر محتاط تھے، وہی چونکہ نازل ہو رہی تھی اور اللہ کے احکام کا نزول اس وقت ہوتا تھا، کوئی واقعہ پیش آتا، کوئی سبب ظاہر ہوتا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کو کوئی نہ کوئی حکم نازل ہو جاتا۔ سرکار نے جواب نہ دیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پریشان ہو جاتے کہ حضور نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا، خدا خیر کرے ہمارے ایمان کے بارے میں کوئی چیز نازل تو نہیں ہو گئی، کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا ہم سے۔ خلاف ادب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب کے احترام کو ہم نے کہیں فراموش تو نہیں کیا کہ اللہ کا خاص حکم نہ نازل ہو جائے، ایسے محتاط تھے۔ سرکار سلام کا جواب دیے بغیر گزر گئے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں آئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ضرب لگائی اور اپنے چہرے پر ہاتھ لگایا، پھر دوسری مرتبہ ضرب لگائی تو کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آئے مبارکہ پھیرے۔ جب تیمم کر لیا
تیمم کے بعد اپنے اس صحابی سے فرمایا کہ میں نے نامناسب جانا کہ بغیر طہارت کے تمہیں سلام کا جواب دوں. میں نے نامناسب جانا کہ بغیر طہارت کے تمہیں سلام کا جواب دوں. روایت مکمل ہو گئی، بات ختم. لیکن شارحین حدیث فرماتے ہیں دیکھیں السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام ہے، اتنا ہی ہے نا، لفظ سلام ہی ہے. لیکن اصلاً آپ کو تو معنی نظر آتا ہے کہ اے سلامتی کی دعا کرنے والے میری طرف سے تیرے لیے بھی سلامتی کی دعا ہے، آپ کو تو یہ نظر آتا ہے. لیکن یہ علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سرکار کی نگاہ ہے. چونکہ لفظ سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں اگرچہ میں نے یہاں تمہیں جواب کے طور پہ لفظ سلام بولنا تھا، لیکن میں نے نامناسب جانا کہ بغیر طہارت کے میں تمہیں لفظ سلام ادا کروں اپنی زبان سے. یہ ادب کے تقاضے، یہ ادب کے درس ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائے. اہل سنت و جماعت کا مسلک جو مسلک اعتدال ہے، گرامی قدر حاضرین، ہمارے مسلک کی بنیاد ہی ادب اور تعظیم پر ہے. ہمارے مسلک کی بنیاد ادب تعظیم پر ہے. سرکار کا نام آ جائے نگاہ نیچی ہونی چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آ جائے دل مائل ہونا چاہیے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار مبارکہ آمذین نعت کی صورت میں آئیں یا نثر کی صورت میں آئیں، دل و جان سے بندہ فدا ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے مسلک کا تقاضا یہ ہے. سرکار کی ہر نسبت کو سلام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہر شے کا احترام ہمارے نزدیک لازم و فرض ہے. جو بندہ اس کو فراموش کرتا ہے وہ ایمان کامل سے جائے گا، ایمان کا کمال نہیں رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل صالح کی وجہ سے اس کے ایمان کو جس نور کے ساتھ منور فرمایا ہے، خلاف ادب کوئی کام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کے نور کو کم فرما دے گا، اس کے ایمان کے نور کو سلب کر لے گا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بے ادبی کے تقاضے بڑھتے چلے جائیں گے اور بندہ جو چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے جس کے بارے میں چاہے کہتا پھرے گا، پھر اس کو پرواہ بھی نہیں ہوگی. لیکن فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے جو تربیت یافتہ لوگ ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال انہیں تعظیم سکھائی اور ان سے آگے بھی تعظیم کے پیمانے ظاہر فرمائے. میں ایک روایت میرے ذہن میں آئی، آپ ملاحظہ فرمائیں. امام ابن ابی شیبہ اور صاحب کنز العمال علامہ علی متقی محدث مکہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو روایت کیا. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فتح مکہ ہوا، ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فاتحانہ مالکانہ شان کے ساتھ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے. تو ہم نے وہاں ملاحظہ فرمایا، سرکار جب داخل ہوئے نا تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بیت اللہ کے ارد گرد کعبہ معظمہ کے ارد گرد اور اندر بھی کچھ بت پڑے ہیں. حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تشریف لائے، حکم دیا، جیسے ہی سرکار کا حکم ہوا اشارہ ہوا، بت اپنے منہ کے بل جو ہیں وہ نیچے زمین پر گرنے لگے. سرکار بت گرتے جا رہے ہیں، سرکار فرماتے جا رہے ہیں جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے اور بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. حضور فرماتے جا رہے ہیں کعبہ معظمہ پاک ہوتا جا رہا ہے، صاف ہوتا جا رہا ہے. جب یہ سارے کام مکمل ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شکرانہ کی ادائیگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے. کعبہ معظمہ کے اندر داخل ہو کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل وہاں ادا فرمائی. جیسے ہی نفلوں سے فارغ ہوئے سرکار کی نگاہ پڑی تو عین کعبہ معظمہ کے اندر دیوار پر، اندر والی دیوار پر سرکار نے ملاحظہ فرمایا حضرت ابراہیم کی تصویر بنی ہوئی، سیدنا اسماعیل کی تصویر بنی ہوئی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی تصویر بنی ہوئی. اب تصویر چونکہ شرع شریف میں حرام تھی، جائز نہیں تھی. اور دوسرا یہ کہ یہ جو کعبہ معظمہ کی دیوار پر بنائی گئی یہ بھی کوئی حقیقتاً نہیں تھی، یہ مثالی صورتیں تھی جن کو کفار نے تصور کر لیا کہ یہ حضرت ابراہیم و اسماعیل و اسحاق علیہ السلام ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ ڈالی، ملاحظہ فرمایا کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر یوں بنائی ہوئی تھی کہ آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا. در حقیقت کفار مکہ زمانہ جاہلیت میں جب کبھی فال نکالنا ہوتی تو وہ تیر کے ذریعے سے نکالا کرتے تھے. وہ فال نکالنے والا تیر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں بنا رکھا تھا.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو سرکار جلال میں آگئے، فرمایا قاتلہم اللہ، اللہ ان کافروں کو غارت کرے، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی کفار کے طریقے کی طرح فال نکالنے والے نہ تھے۔ اتنا ملاحظہ، یہ کیا کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے ارشاد فرمایا، میرے اصحاب زعفران لو اور پانی میں ملا کر میرے پاس لاؤ۔ زعفران لیا گیا، پانی میں ملا کر، آپ کو معلوم ہے زعفران کا رنگ اگر اس کو پانی میں ملا دیا جائے وہ زرد رنگ ہو جاتا ہے۔ سرکار نے وہ لے کر خود اپنے دستے مبارک کے ساتھ وہ جو کعبہ معظمہ کی تصویریں، کعبہ معظمہ کے اندر حضرت ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کی تصویریں بنی ہوئی تھیں، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک کے ساتھ اس پر پھیرا، وہ جو صورتیں تھیں وہ محو ہو گئیں، حدیث مکمل ہوئی۔ لیکن ائمہ کرام فرماتے ہیں یہ درس دیکھو، وہ تصویر حضرت ابراہیم کی نہ تھی، حضرت اسماعیل کی نہ تھی، حضرت اسحاق کی وہ تصویر نہ تھی، آپ کی صورتیں بھی ایسی نہیں تھیں۔ پھر جس انداز میں وہ صورتیں بنائی گئیں وہ انداز بھی حضرت ابراہیم و اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کی شیان شان نہ تھا۔ پھر کعبہ معظمہ میں تصویر بنانا یہ بھی ناجائز تھا، تصویر کا عمل خود حرام تھا۔ لیکن فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح باہر حکم فرمایا کہ بت گرا دیے جائیں، وہاں گرا دیے گئے۔ یہاں اگر دیکھا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مناسب نہ تھا کہ جس طرح کفار کے بت سرکار نے گرا دیے تھے، اگر کفار کے بتوں میں اور انبیاء سے منسوب چیزوں میں فرق نہ ہوتا تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے کہ کعبہ معظمہ کی اس دیوار کو چھیل دیا جائے، دیوار نہیں بنائی جائے۔ حالانکہ دیوار چھیلنے کا حکم نہیں فرمایا، چونکہ وہ تصویریں منسوب ہو گئی ہیں حضرت ابراہیم کی طرف، حضرت اسماعیل کی طرف، حضرت اسحاق کی طرف، تو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گرایا نہیں بلکہ سرکار نے ان پہ زعفران لگائی ہے اور یہ درس دیا ہے کہ انبیاء کی طرف شے منسوب ہو جائے تو نچلے درجے کی بھی ہو تب بھی لحاظ رکھنا ان کی نسبت بڑے لوگوں کے ساتھ ہو گئی ہے، لحاظ رکھنا ان کی نسبت بڑے لوگوں کے ساتھ ہو گئی۔ یہ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ دیتے، میں ایک بات آپ سے کروں، دیکھیے فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ایسی پاکیزہ ہے، ایسی پاکیزہ زبان، بڑے تعجب کی بات ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی امت کو کبھی مثال بیان فرمائی ہے نا، امت کی کبھی مثال دینا چاہیے تو سرکار نے ہر مرتبہ پاکیزہ مثالیں ارشاد فرمائی ہیں۔ امت کی مثال حضور دینا چاہیں، امت کی مثال حضور دینا چاہیں تو پاکیزہ مثالیں سرکار نے ارشاد فرمائی۔ کیسے فرمایا؟ مثال کے طور پہ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا میری امت کی مثال بارش کے قطروں کی طرح ہیں، معلوم نہیں کہ اس کے اول میں خیر ہے یا آخر میں خیر ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ سرکار کا درس آپ اندازہ فرمائیے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار ہے کہ حضور اپنے سے درجہ میں بے شمار درجے حیثیت میں کم رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کی مثال ارشاد فرمائیں تو اعلیٰ مثال ارشاد فرماتے ہیں۔ افسوس ہے ایسے لوگوں پر جو سرکار کے لیے مثال دینا چاہیں تو گھٹیا ترین مثال لے کر آتے ہیں۔ اس میں کون سا ادب ہوتا ہے؟ اب ایک بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کو جانوروں کے ساتھ منسوب کرتا رہے، پاگلوں کے ساتھ مثالیں دیتا رہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آ جائے تو اس خیال کو جانوروں کے خیال سے بدتر جانے۔ میں کہتا ہوں یہ تو سرکار کا درس نہیں ہے، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو درس یہ ہے کہ امت جو درجہ میں سارے بھی مل جائیں، درجہ تو بڑے دور کی بات ہے، کسی ایک خصلت میں بھی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ تو آپ اندازہ فرمائیے اتنی اعلیٰ شان رکھنے والی ذات اپنے سے کم تروں کی مثال ارشاد فرمائیں تو اعلیٰ مثال دیتے ہیں، تو جو نیچے کم تر لوگ ہیں ان کو چاہیے جب آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بیان کرنی ہو تو اس کے لیے کوئی اعلیٰ مثال تلاش کر کے لائے۔ فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، مجھے یاد آ گیا واقعہ، اس نے کچھ اشعار لکھے تھے تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ کے سامنے سے کہا کہ میرے کچھ اشعار ہیں، ان کی ذرا آپ تصحیح فرمائیں، ان کی درستگی فرمائیں۔ یہ شعراء کا انداز ہوتا ہے کہ وہ جب اپنے کلام کی تصحیح کرانا چاہتے ہیں تو اپنے سے جو اعلیٰ پائے کا شاعر ہوتا ہے، قادر الکلام بندہ ہوتا ہے، اس سے اس کی تصدیق کرواتے ہیں۔
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ منور کے سامنے جو سین مبارک ہے نا، یہاں پہ 2 درخت ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں یہاں 2 درخت ہوا کرتے تھے۔ اب مجھے شعر تو یاد نہیں ہے کیسے ہے، اس کے وہ الفاظ کیا ہیں، مفہوم اس کا میرے ذہن میں ہے۔ اس شخص نے یہ بات کہا کہ کب کھڑے ہیں درخت روضہ والا کے سامنے، پہلا مصرع یہ تھا۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا یہ جو سرکار کے روضہ منور کے سامنے جو درخت ہیں یہ درخت نہیں ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجنوں کھڑا ہے خیمہ لیلا کے سامنے۔ اس نے یہ بات کہا، اس کی تصحیح فرمائے۔ اب اس کا اندازہ تو یہ تھا کہ شاید ہو سکتا ہے فاضل بریلوی داد دیں گے، انعام ملے گا اور آپ بڑی تعریف فرمائیں گے اور کہیں گے کہ بڑے پائے کا شعر تو نے لکھا ہے۔ لیکن فاضل بریلوی چونکہ اسی ادب گاہ کی اور اسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے جہاں سے ادب سکھایا جاتا ہے، جلال آیا، فرمایا یہ شعر لکھ کے لایا ہے تو بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو تو خیمہ لیلا کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ سون تیرا شعر اس قابل نہیں ہے کہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا جائے، پیش کیا جائے۔ تصحیح یہ ہے، پہلا مصرع تیرا ٹھیک ہے، یہ کہنا کہ کب کھڑے ہیں درخت روضہ والا کے سامنے، لیکن آگے جو تو کہہ رہا ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے مجنوں لیلا کے خیمے کے سامنے کھڑا ہے۔ نا، یہ مجنوں نہیں ہے بلکہ یہ قدسی ہیں جو عرش معلی کے سامنے کھڑے ہیں۔ قدسی بمعنی فرشتے اور سرکار کی بارگاہ، فرمایا یہ خیمہ لیلا نہیں ہے، یہ عرش معلی سے بھی اعلیٰ جناب ہے۔ یہ یاد رکھنا، یہ ادب گاہ کے مقام ہے۔ اور حضرات ائمہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو آپ دیکھیں، پھر اسی درسگاہ سے پڑھے ہوئے جو لوگ ہیں، یعنی سرکار کے پڑھائے ہوئے اصحاب، ان اصحاب اور اہل بیت کے جو آگے تربیت یافتہ ہیں، آپ اندازہ فرمائیے انہوں نے بھی کسی مقام پر بھی حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب احترام کو کبھی ذرہ برابر فراموش نہ کیا۔ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الشفاء میں فرماتے ہیں، اور شفا ایسی کتاب ہے، آپ اندازہ فرمائیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی عنایت ہے اہل سنت پر۔ قاضی ایاز کی کتاب کا نام الشفاء ہے اس لیے کہ اگر کوئی قلب کا بیمار ہے، دل کا بیمار ہے، قاضی ایاز فرماتے ہیں میری کتاب اس کو پڑھاؤ، اللہ دل کی بیماریاں دور فرما دے گا، شفا ہو جائے گی۔ کتاب کا نام ہی شفا شریف۔ قاضی ایاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس میں فرماتے ہیں 5ویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم، مالکی مذہب کے عالم ہیں۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے استاد حضرت ایوب سختیانی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بعض روایات میں ابو ایوب کا لفظ بھی آیا ہے، بعض روایات میں ایوب کے لفظ بھی آتے ہیں۔ بہرحال قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ کی روایت میں چونکہ ایوب کے لفظ ہیں، اس لیے وہی عرض کر رہا ہوں کہ ایوب سختیانی جو آپ کے استاد ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، اللہ کی قسم میں نے آج تک تمہیں اپنے جس استاد سے جتنی حدیثیں سنائی ہیں وہ سارے بڑے اعلیٰ تھے، لیکن سب اعلیٰ اساتذہ میں میرا سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل استاذ اگر کوئی ہے تو وہ ایوب سختیانی ہے۔ اور اس کے اعلیٰ ہونے کی وجہ یہ ہے، اللہ کی قسم جب کبھی حدیث بیان کرنے لگتے تو حال یہ ہوتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آتا، حدیث میں آتا یا کسی مجلس میں موجود ہیں اور ان کے سامنے کوئی فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیتا تو بخدا حضرت جناب سختیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے لفظ نہیں نکلتا تھا جب تک مجلس برخاست نہیں ہو جاتی تھی، ایوب کی آنکھیں بہتی رہتی تھی۔ بس حضور کا نام آ گیا، سرکار کا ذکر خیر آ گیا تو ایوب روتے رہتے تھے۔ فرمایا فلما رأیت ما رأیت، جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ میرے استاذ کے ادب کا حال یہ ہے، احترام کا حال یہ کہ سرکار کا خالی نام ہی آ جائے تو وہ ایسا عمل کرتا ہے کہ سرکار کی یاد میں روتا رہتا ہے، تو چونکہ امام مالک خود بڑے ادب احترام کے پیکر ہیں، آپ نے فرمایا اب میں نے لازم پکڑ لیا کہ جب تک میرا یہ استاد موجود رہا، حیات رہا، مالک اس کی بارگاہ سے کہیں نہیں جائے گا، اسی کے پاس رہ کے سبق پڑھے گا، اسانید پڑھا کرے گا، حدیث پڑھا کرے گا۔ امام مالک فرماتے ہیں میں نے 18 سال حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر کی بارگاہ میں گزارے، فقیہ مدینہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے قاسم بن محمد بن ابی بکر، آپ فرماتے ہیں امام مالک فرمایا میں 18 سال آپ کی خدمت میں رہا، جملہ سمجھنا،
آپ نے فرمایا 16 سال میرے استاد نے مجھے نرا ادب پڑھایا، 2 سال سبق پڑھایا. توجہ ہے؟ اور میں 16 سال سبق پڑھایا، 16 سال ادب پڑھایا، ادب سکھایا، اور 2 سال مجھے سبق پڑھایا. لیکن مالک کی خواہش ہے باخدا، ابھی بھی دل کی یہ تمنا ہے، اے کاش میرا استاد وہ 2 سال مجھے جو سبق پڑھاتا رہا ہے، اے کاش وہ 2 سال بھی مجھے ادب ہی سکھاتا نا، تو پھر اور مزہ آ جاتا. مالک اتنا بڑا عالم ہے، آپ دیکھ لیں اپنا کام. مالک اتنا بڑا عالم ہے، مالک ابن انس، امام مالک، امام دار الہجرہ، اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا عالم ہے. آپ اندازہ فرمائیے ایک شاگرد آیا، توجہ ہے؟ نہیں ہے؟ اچھا، امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اتنا بڑا عالم ہے، اتنا فاضل ہے. ایک شاگرد آیا. امام مالک کا یہ طریقہ تھا کہ آپ جب سرے راہ چلتے تھے نا، سرے راہ یعنی رستے میں جا رہے ہوتے، تو آپ نے کبھی بھی حدیث بیان نہیں کرتے تھے. سرے راہ کبھی بھی حدیث بیان نہیں فرماتے تھے. آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کوئی بندہ حدیث پڑھنے کے لیے آتا، مسند لگائی جاتی، لباس آپ نیا پہنتے، سر پہ دستار پہنتے، خوشبو لگاتے، اور خادمہ کو حکم ہوتا کہ جب تک درس حدیث چلتا رہے اس وقت تک تم نے خوشبو جو ہے وہ چلاتے رہنا. مجلس سے حدیث کبھی بھی خوشبو سے خالی نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ کا طریقہ کار تھا. چونکہ یہ عادت تھی آپ رستے میں چلتے چلتے حدیث بیان کرنا خلاف ادب سمجھتے تھے. آپ کا ایک شاگرد تھا، آیا، امام مالک اس وقت چل رہے تھے، سفر میں تھے. کہنے لگا استاد جی کو حدیث پاک سنائے، کو حدیث پڑھائیں. حضرت امام مالک کا شاگرد ہو کے آپ نے اس کو 20 کوڑے مارے، 20 کوڑے مارے اس کو. فرمایا تو میرا شاگرد ہے، کیا آج تک تجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ مالک کبھی بھی احترام کے خلاف سرے راہ یعنی چلتے ہوئے کبھی حدیث بیان نہیں کرتا؟ تو میرا شاگرد ہو کہ آج تک تجھے اندازہ نہیں ہوا؟ تو نے میری عادت کے خلاف بات کی ہے. 20 کوڑے مارے اس کو. جب جلال ٹھنڈا ہوا تو پھر اس کو فرمایا چلا تجھے حدیث پڑھاتا ہوں. 20 حدیثیں پڑھائی ہیں اس کو. 20 کوڑے مارے. بعد میں جلال کے بعد بٹھا کے سامنے احترام کے ساتھ 20 حدیثیں پڑھائیں. شاگرد بڑا کو خاندانی تھا. مجلس پر خاص ہونے کے بعد کہتا ہے اے کاش استاذ کوڑا 100 مار لیتا تاکہ بعد میں حدیثیں بھی 100 سناتا. یہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہے، یہ اہل سنت کا بیک گراؤنڈ ہے جناب. یہ ہمارا طریقہ کار ہے اسلاف کا جو ہم نے وہاں سے پڑھا. ہمیں تو ادب ملا ہے، احترام اور تعظیم کے تقاضے ملے ہیں. آخری بات میرے اس سبق کی آج کی حضرت حافظ جلال سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لائے. میں نے عرض کیا کہ اہل سنت و جماعت کا مسلک اعتدال ادب و احترام اور تعظیم پر اس کی بنیاد ہے. اگر ہمارے مسلک سے ادب نکال لیا جائے تو ایسے ہے جیسے جسم سے روح نکال لی گئی، پیچھے رہ ہی کچھ نہیں گیا. اگر ان مقتدر ذوات مقدسہ یعنی اول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، پھر انبیاء سے منسوب اشیاء ہیں، پھر سرکار کے اصحاب ہیں، حضور کی آل بیت ہیں، سرکار سے منسوب ہر شے ہے، یہ ادب کے تقاضے ہیں. ان کے بغیر تو سمجھیے کہ ہمارا جو مسلک ہے یہ بے جان ہے. اس کی رونق جو ہے وہ ادب احترام اور تعظیم کے ساتھ. گرامی قدر حاضرین، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ حاوی الفتاوی کی پہلی جلد میں یہ مسئلہ لائے اور حوالہ امام تاج الدین سبکی، امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ کا دیا. شوافی کے بہت بڑے عالم ہیں. اس مقدمے کو، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک مقدمہ پہلے سمجھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں کسی اعلیٰ خاندان کی خاتون سے یہ کام ہوا. اعلیٰ خاندان کی تھی، بڑے خاندان کی تھی، تربیت یافتہ تھی، لیکن بہرحال ہو گیا ایسے، اس سے چوری کا ارتکاب کر لی. سرکار کی بارگاہ میں جب کیس لگا تو حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا چونکہ اللہ کا حکم ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے. اب وہ قبیلے کے لوگ جتنے تھے انہوں نے سفارش تلاش کرنا شروع کی، یہاں سے سفارش ہو جائے، وہاں سے سفارش ہو جائے. لیکن سفارش کرنے کے لیے کوئی بندہ آگے نہ لگے، اس لیے کہ سرکار کی بارگاہ جلال ہے. یہ اس بارگاہ کا اپنی جلالت ہے، رعب دبدبہ ہے. اب بات کرے تو حضور کے ساتھ کرے کون؟ تو مل ملا کے آخر میں یہ طے پایا کہ سرکار کا بڑا محبوب ہے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار بڑا پیار کرتے ہیں اس کے ساتھ.
اسامہ بن زید کے پاس چلتے ہیں، اگر اسامہ نے سفارش کر دی نا تو حضور رد نہیں فرمائیں گے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، ملاقات کی، سفارش پر آمادہ کیا۔ آپ کی عمر مبارک کم تھی، راضی ہو گئے، سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آ کر سفارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ خاندان سے ہے، حضور اس کو معاف فرما دیں، معاف فرما دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جلال میں آ گئے، جو کہ حق الہی تھا، سزا کا نفاذ حق الہی تھا، تقاضا شریعت تھا، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال میں آ کر، یہ حدیث کے لفظ ہے، میں آپ کو پہلے سنا دیتا ہوں تاکہ بات آگے سمجھ آ جائے۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لے کر فرمایا، وہ جو خاتون سے اس امر کا ارتکاب ہوا تھا نا، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، اس کا نام فاطمہ تھا۔ وہ جو اعلیٰ خاندان سے تھی، تربیت یافتہ تھی، بری عورت نہیں تھی، کردار کے اعتبار سے بھی بری نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ ایک وقت تھا، ان سے ہو گیا یہ کام۔ سرکار کی بارگاہ میں جب مسئلہ پیش ہوا، حضرت اسامہ نے سفارش کی، چونکہ نام ان کا بی بی صاحبہ کے نام پر تھا، تو سفارش کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال میں آ کر فرمایا، اگر اس کی جگہ اے اسامہ، اگر اس کی جگہ میری بیٹی بی بی صاحبہ بھی ہوتی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان پر بھی یہی حکم جاری کرتا جو میں نے اس کے بارے میں جاری کیا۔ حدیث ختم ہو گئی، حدیث مکمل۔ مسئلہ سمجھے، حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ امت کا بہت بڑا عالم اور مجتہدین ائمہ کرام میں سے بڑے درجے کا عالم اور اچھا مجتہد، بڑا مجتہد، مجتہد مطلق اپنے مذہب کا، امام مالک کا شاگرد حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اس حدیث کو بیان کر کے آپ نے کو مسئلہ بیان کرنا تھا، آپ نے مسئلہ بیان کرنا تھا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ حدیث بیان کرنے لگے نا تو آپ نے فرمایا لو سارقت فلانتن، لو سارقت فلانتن، یہاں نام تھا بی بی صاحبہ کا، نام نہیں لیا بلکہ فلانا کہہ کر آگے کر کے حدیث میں جا کر کہا لقطعت یدہا، نام نہیں لیا۔ فرمایا کہ سرکار کا حکم یہ تھا کہ اگر فلان خاتون بھی اس امر کا ارتکاب کرتی تو اے اسامہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حق شرع کے طور پر اس پر بھی اسی حکم کا نفاذ کرتا۔ بات مکمل ہوئی۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مسلک کا بڑا عالم حضرت امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ دیکھو یہ ادب کا کیا مقام ہے، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بی بی صاحبہ کا احتراماً نام نہیں لیا اور آگے حدیث بیان کرتے ہوئے صرف فلانتن کہہ کر گزر گئے۔ یہ سبق دیا ہے، سرکار ان کے والد ہیں، حضور ان کے آقا ہیں، حضور ان کے مولا ہیں، سرکار امام الانبیاء ہر لحاظ سے ان سے اعلیٰ ہیں، بڑے ہیں، عظیم ہیں۔ سرکار چاہیں تو بی بی صاحبہ کے ساتھ جیسا چاہیں سلوک فرمائیں اور جو ان کے ساتھ چاہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ شافعی کی زبان اس بات کو مناسب نہیں سمجھتی، جو لفظ سرکار نے بی بی صاحبہ کے بارے میں کہے ہیں وہ محمد بن ادریس شافعی حضرت بی بی صاحبہ کے بارے میں کہہ دیں۔ فرمایا یہ احترام کا تقاضا نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا۔ اور پھر آگے چل کے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ لفظ لکھے، آپ فرماتے ہیں یہ دیکھو یہ ہمارے مذہب کا امام ہے اور نیچے ہمارے مذہب کا ایک بڑا عالم ہے امام سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ اس بات کی نص کر رہے ہیں کہ لفظ جو آئے ہیں وہ اگر سرکار نے فرمائے ہیں لیکن یہ سرکار کا حق ہے، بی بی صاحبہ ان کی بیٹی ہیں، سرکار ان کے والد ہیں، حضور ان کے بارے میں جو چاہیں جیسے چاہیں فرمائیں، یہ سرکار کا مقام ہے۔ لیکن شافعی عالم جتنا چاہے مرضی بڑا ہو جائے لیکن اس کی زبان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ بی بی صاحبہ کا نام لے کر وہ لفظ کہے جو سرکار نے ان کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں۔ دیکھا جائے تو حدیث بیان کرنا تھی نا تو حرج تو کوئی نہیں تھا، حرج تو کوئی نہیں تھا، لیکن میں کہہ رہا ہوں چونکہ ہمارے مسلک کی بنیاد ہی احترام اور تعظیم پر ہے تو جناب والا اگر ہمارے مسلک سے احترام نکال لیا جائے گا تو پیچھے رہ ہی کچھ نہیں جائے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میں آپ سے توقع کرتا ہوں یہ سارے واقعات جو میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گلدستہ بنا کر تمہارے سامنے عرض کیے ہیں، یہ صرف اس لیے کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں کہیں ذکر خیر آئے نا تو حق کا تقاضا یہ ہے تمہاری زبان اس وقت تک جنبش میں نہ آئے جب تک تم وضو نہ کر لو، جب تک تم وضو نہ کر۔ اور اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم اگر تم میں تعظیم ایسی پیدا ہو جائے سرکار کے بارے میں، سرکار کے اصحاب کے بارے میں، حضور کی اہل بیت کے بارے میں،
باخدا اگر تم میں یہ عنصر پیدا ہو جائے تو میں امید کرتا ہوں رب کی بارگاہ میں کہ اگر اعمال میں کچھ کمی بھی ہوئی تو رب العالمین جل وعلا ایمان کے اس تقاضے کو پورا کرنے کے سبب اعمال کی کمی کو ادب احترام کے ان تقاضوں کو پورا کرنے کی وجہ سے پورا فرما دے گا۔ امام احمد بن حنبل کا وصال ہوا، جس قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا نا بغداد شریف میں، وہاں خواب میں کسی نے دیکھا، رات کا وقت ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ امام احمد بن حنبل کی قبر کے ساتھ اس قبرستان کی جتنی قبریں ہیں وہ ساری کی ساری منور ہیں، ساری منور ہیں، سب سے انوار اٹھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے کسی سے پوچھا، خواب میں میں نے کسی سے پوچھا، کہا بڑی بات ہے، آج ہر قبر سے روشنی اٹھ رہی ہے، خیر ہے؟ فرمایا کیا تجھے نہیں معلوم اس قبرستان میں آج سرکار کی شریعت کا امام احمد بن حنبل آج مدفون ہوا ہے؟ یہ اس کے آنے کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اس امام کی نسبت کی وجہ سے سب اہل قبرستان سے، قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا ہے، تخفیف فرما دی ہے، اور ان کی قبروں کو اس امام کی وجہ سے منور کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں یہ تو ہے امام احمد بن حنبل کی نسبت، اگر ان کی نسبت کا یہ مقام ہے کہ اللہ قبر منور فرما دیتا ہے تو آپ اندازہ فرمائیے اگر یہی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بندہ لے کر جائے، حضور کے اصحاب کے ساتھ لے کر جائے، سرکار کی اہل بیت کے ساتھ لے کر جائے، تو نا امیدی کس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو رد فرما دے گا۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ یاد رکھیے گا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جتنے ہمارے معمولات ہیں ان کی شکل صورت بھی صحیح اس وجہ سے رہے گی کہ ہمارے ایمان کے جو تقاضے ہیں ادب احترام کے، یہ سارے کے سارے ہم پورے کریں گے۔ دو گزارشات یہ سارے سبق کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اول یہ کہ حالیہ ایام میں وطن عزیز پاکستان میں بالکل یہ حکومت کے جو آخری ایام تھے وہاں ایک بل منظور ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کی ناموس کا، صحابہ اور اہل بیت کی ناموس کا باقاعدہ اس پر سزا اناؤنس کی گئی کہ وطن عزیز پاکستان میں کوئی مولوی، کوئی بندہ سرکار کے اصحاب کے بارے میں کسی قسم کا کوئی لفظ کہے گا یا حضور کی اہل بیت کے بارے میں کسی قسم کا کوئی لفظ کہے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ تو ہم اس بل کی بھرپور تائید کرتے ہیں، ہم اس بل کی بھرپور تائید کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ یاد رکھنا ہمارا تعلق اصحاب کے ساتھ بھی ہے، حضور کی اہل بیت کے ساتھ بھی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہمارے مسلک کا یہ تقاضا نہیں کہ ہم حضور کے اصحاب کو مانتے ہیں تو معاذ اللہ العیاذ باللہ تعالی اللہ ایسے ایمان سے محفوظ رکھے کہ سرکار کے اصحاب کو تو مانتا ہو، اہل بیت کو فراموش کرتا ہو۔ نہ، یہ ہمارے مسلک کے تقاضے نہیں ہیں۔ ہم سرکار کے ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں تو سرکار کی اولاد کے ہر فرد کی بھی تعظیم کو لازم ایمان سمجھتے ہیں، بنیاد ایمان سمجھتے ہیں۔ یہ اور مسالک ہوں گے